بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا تھا اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد و ظاہر اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کے پاس اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک درخت کے اوپر چڑیا دیکھی، جو چڑیا اپنے بچوں سے پیار کر رہی تھی اور انہیں دانا کھلا رہی تھی۔ حضرت حنا علیہ السلام کی نظریں اس چڑیا پر پڑی تو آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی۔ حضرت حنا نے کچھ یوں دعا کی کہ اے اللہ پاک انہیں اولاد دیں اور وہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ جو لڑکا نظر کر دیا جاتا تھا نہ تو وہ شادی کرتا تھا اور نہ دنیا کی باتوں میں دلچسپی لیتا تھا، صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت حنا نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن بیٹے کے بجائے ان کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنا نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں، کیونکہ آپ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ انہیں کفالت میں لے لیں۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس لائی گئیں تو مجاہروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے، ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ مجاہرین وہ قلم جس سے تورات لکھتے ہیں اس قلم کو پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں الٹا بہے گا وہی حضرت مریم علیہ السلام کا اصل حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ میں الٹی طرف بڑھا دیا اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کے حقدار ہو گئے، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھی، لہٰذا ان سے بڑھ کر حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی نسبت بہت تیزی سے بڑی ہوئیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر بڑی ہوئی تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ کمرے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے سوا اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کمرے میں تشریف لاتے تو حیران ہو جاتے، کیونکہ آپ کے پاس بہت سے پھل موجود ہوتے تھے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے، یہ پھل تمہیں کون دے کر جاتا ہے؟ اتنے سارے پھل یہاں کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی کہ اللہ کے پاس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پسندیدہ اور مومن بندیوں میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں سے، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پاک بی بی جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ مقصد ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتی تھیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام بہت ہی پاک دامن ہیں اور عبادت گزار ہیں۔ لوگ آپ کی بہت ہی عزت و احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لائے
حضرت مریم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر بولی، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کا فرض دادا ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر کہتی ہیں کہ میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی کوئی میں بدکار عورت، اور نہ ہی میری شادی ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، بالکل ایسا ہی ہے، اور ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو بنی اسرائیل میں یہ خبر عام ہو گئی کہ مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس سے بہت سے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پہ الزام و بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے نکل گئی اور دور ایک مقام میں جا کر ٹھہر گئیں، اور ایک دن اچانک آپ کو درد ذیہ شروع ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام وہاں تنہا رہ رہی تھی۔ آپ ایک درخت کو پکڑ کر اس کا سہارا لے کر نیچے بیٹھ گئیں۔ جس درخت کے نیچے آپ بیٹھی تھیں وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو درخت ہرا ہو کر معجزے سے پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام درخت سے بے چین تھی اور بدنامی کا خیال تھا کہ آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور پھر ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو طاقت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ آپ کو طعنہ دے رہے تھے۔ حالت زار تنگ ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بچے سے بات کر لو، یہ تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دے دے گا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ دودھ پیتا بچہ ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے، مجھے اس نے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے نماز و زکوٰۃ کی نیت کی ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور پھر جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو آپ بیت المقدس واپس آ گئیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے اور بابل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی معلومات ملتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔